گھر میں بے برکتی، بے سکونی، پیسہ آنے سے پہلے ہی لگ جانا، یار یہ وہ ساری چیزیں ہیں نا جو ہم لوگوں کو، خاص کر ہم ہاؤس وائف کو بہت پریشان کر رہی ہو۔ جیسے اب جو ہے نا فرسٹ میں ہسبینڈ کی پے آئی ہے اور رمضان شریف جو ہے وہ 7 فروری سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں بھی پورا آدھے سے زیادہ مہینہ ہے، کس طریقے سے مینیج کریں گے، کس طریقے سے جو ہے نا اپنے بجٹ کو کنٹرول کر کے رکھیں گے کہ رمضان ہمارا اچھا گزرے، کیونکہ رمضان جب ہاف پر جائے گا تو پھر ہی جو ہے نا نئی پے آئے گی اور پھر راشن آئے گا۔ تو کس طریقے سے ہم ایسا راشن کے طریقہ بنائیں نا کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے، اور ساتھ ساتھ ایسی کون سی چیزیں ہیں، ایسے کون سے وظائف ہیں، ایسے کون سے طریقے ہیں جو زندگی میں لے کر آئیں تو ہمارے گھروں میں برکت آ جائے۔ اکثر کیا ہوتا ہے نا کہ جیسے اب پے آنے سے پہلے ہی ہم لوگ خرچے گن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ والی چیز نہیں ہے، یہ والی چیز آئے گی، یہ والی چیز آئے گی، اور پے کم ہوتی ہے اور خرچے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو کس طریقے سے مینیج کریں، ایسا کون سا وظیفہ ہے جو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر میں، ہمارے راشن میں، رزق میں بے انتہا برکت ہو جائے گی، ساتھ ساتھ میں اللہ کی رضا بھی ہم حاصل کر سکیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر و شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جی تو میری پیاری پیاری بہنوں، ہم سب کی جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ ہم سب ایک ہی رسی کے بندے ہیں، ہم سب بہنیں، ہم سب کی ایک ہی کہانی ہے۔ ہم لوگوں نے مہینہ آنے سے پہلے راشن کی پرچی بنانی ہوتی ہے اور پھر اسے بیچ کے راشن منگوانا ہوتا ہے، پھر اس کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے، پورا مہینہ پکانا ہوتا ہے۔ لیکن ان سب میں جو ہے نا ہم سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ نا بے تولا بناتے ہیں، یعنی بے حساب، یعنی بے تول مطلب تولے بغیر ہم لوگ بنا لیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مہینے کا راشن ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو ہوتی ہے نا ہوم میکرز کی، وہ یہی ہوتی ہے۔ ہاں ہم بنا لیتے ہیں، بچے رات میں بھی کھا لیں گے، اور نارملی ہمارے گھر میں یہ روٹین ہے کہ دن کا بنا ہوا رات میں بچے کھا ہی نہیں رہے ہوتے۔ تو اب میں نے یہ عادت بنا لی ہے نا کہ میں دن کا جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ دن میں ہی بناتی ہوں، اتنا کہ دن میں کھایا جائے، اور رات کے لیے پھر تھوڑا بہت جو ہوتا ہے فریش بنا لیتی ہوں۔ اس میں 2 کپ چاول بھی ہو جاتے ہیں، کبھی 2-3 روٹیاں یا پراٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نا میں مینیج کر لیتی ہوں۔ اچھا اب کیا ہوا کہ رمضان آنے سے پہلے تو میں نے اپنی راشن کی الماری کو اچھے سے پھلورا کہ اس میں جو ہے نا کون سا راشن مجھے چاہیے اور کون سا نہیں۔ اگر دیکھیں میں راشن کے اوپر راشن منگوا کے رکھ لیتی نا تو ایک تو اب گرمیاں آ رہی ہیں، آگے سے آپ کو پتہ ہے وہ گھن لگ جاتا ہے، راشن میں کیڑی آ جاتی ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہوگا کہ میں اپنے پیسے اگر اب بجٹ کنٹرول نہیں کروں گی نا تو رمضان جب مطلب یہ مہینہ جب رمضان شروع ہوگا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ راشن ہوگا جو ہمیں ضرورت ہوگا، ایم ٹائم پہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ منگانے میں ایزی ہوگا۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے الماری کھولی اور دیکھا، آپ نے ویڈیو میں پیچھے دیکھا ہوگا کہ میں نے پہلے رمضان آنے سے پہلے ہی اپنی راشن کی الماری بھی خالی کر کے بالکل خالی کی۔ اس کے بعد دیکھا کہ کیا کیا میرے پاس پڑا ہے، اس کے بعد ساری چیزوں کو نوٹس کر لیا اپنے ذہن میں کہ ہاں یہ چیز ہے۔ اب جیسے میری الماریوں میں نا دالیاں وغیرہ الحمدللہ پہلے سے ہی موجود تھی، کیونکہ میں ہر مہینے منگاتی رہتی ہوں، تو وہ تھوڑا بہت کرتے کرتے نا 1-8 کلو کا اسٹاک چڑھ گیا تھا۔ 1-8 کلو دال جو ہے نا وہ ماش کی پیلی دال، چنے بھی تھے اور چنے کی دال بھی تھی، تو یہ جو ہے نا میرے پاس پڑا تھا۔ تو میں نے اس دفعہ جو ہے نا راشن میں دالیاں ایڈ نہیں کی، صرف چنے ایڈ کر لیے، کیونکہ چنے رمضان ہوگا، چاٹ وغیرہ بنے گی، اور جو ہے نا چنے کی دال ایڈ کر لیے، شامی کباب بنانے ہیں یہ چیزیں، کیونکہ اب جو ہے نا ایکسٹرا چیزیں آئیں گی ہمارے راشن میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں میدے کے پراٹھے بنانے ہیں، اس کے بعد ہمیں چینی کا ایکسٹرا خرچ ہوگا، روح افزا، کویس، بہت ایکسٹرا چیزیں رمضان کی اس میں آ جاتی ہیں، بریڈ کرمس آ جاتے ہیں۔ جیسے اس طریقے سے کھانوں میں چینجنگ، تیل کی بہت زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ فرائیڈ ہوا ہوتا ہے، ظاہر ہے روزہ ہوتا ہے، ہر کسی کا دل کر رہا ہوتا ہے، دہی بھلے بنتے ہیں، دہی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا میں نے راشن کی لسٹ کو بہت حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لازم چیزیں منگوائیں، جو پڑا تھا وہ نہیں منگوایا۔ اس مہینے کو ہم تھوڑا گزارے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ گزار لیں گے نا 17 تک، تو انشاءاللہ رمضان جیسے ہی شروع ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو اللہ کی شان ہے کہ وہ بارشیں ہوں گی، کیونکہ رمضان تو ہے ہی رحمتوں کا، برکتوں کا، اللہ کی رضا والا مہینہ، وہ تو اللہ تعالیٰ ہمارا انتظام کر دے گا۔ اللہ پہ پورا یقین ہی ہوتا ہے ہر انسان کو، لیکن بات یہ تھی کہ تھوڑا بہت خود کو بچا کے، تھوڑا بہت خود کی احتیاط کے ساتھ اگر کام کریں گی نا تو آپ کبھی جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ وہ پریشان نہ ہوں گی، کبھی آپ کو کوئی تنگ نہیں کر سکے گا۔ سب سے بڑی چیز حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے خود کو جوڑ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ انسان اگر خود کو اللہ کے اتنا نزدیک کر لے نا کہ دنیا والے اس کو راستہ دینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، تو راستہ دنیا والے کب دیں گے؟ جب آپ اللہ کے ساتھ راضی ہوں گے، اللہ کو آپ نے بنایا ہوا ہوگا۔ تو کوشش کریں ان راشن، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے پر آئیں۔ اللہ پر یقین، اندھا یقین ہونا چاہیے۔
آپ کے گھر میں اگر راشن نہیں ہے نا تو آپ کو یہ ہونا چاہیے دل میں یقین کہ میرا اللہ بھیج دے گا، اٹس اوکے، میرا اللہ انتظام کر دے گا، تو یقین کریں اللہ کرے گا۔ اور ہم لوگ ناشکری کریں گے، اللہ کو نافرمانی کریں گے کہ نہیں یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے، ہم نے تو اتنا مانگا اللہ نے تو ہمیں نہیں دیا، اللہ کو ناشکری کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، الحمدللہ تو ہمارے منہ سے نکلتا ہی نہیں، ہر ٹائم ناشکری کے الفاظ۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی ہم خود کا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو نعمتیں ہوتی ہیں، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں، وہ خود ہی جانی شروع ہو جاتی ہیں اور ہمارا مشکل وقت آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں گے تو کتنا ہی اچھا ہو جائے گا، یہ سب کچھ ہمارے قدموں میں آ کے پڑ جائے گا۔ یہ رزق، یہ سب چیزیں، یہ تو سب میری اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں اور یہ میرے اللہ کی بانٹ ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ راشن میں جو چیز بھی استعمال کریں بسم اللہ پڑھ کے رکھیں اور بسم اللہ پڑھ کے اٹھائیں، بسم اللہ کر کے کھولیں اور بسم اللہ کر کے پکائیں، آپ کی چیزوں میں برکت آنی شروع ہو جائے گی۔ اور اپنی چیزوں کا تھوڑا حساب رکھیں۔ اور سب سے بڑی چیز یار ایک بتاؤں آپ کو میں، آپ کا جب بھی جو بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے، جیسے اب ہسبینڈ کی پے آتی ہے، اس کا 2.5% نکالیں، اس کا 2.5% نکالیں اور اللہ کے راستے پہ دے دیں۔ اب ظاہر ہے اتنی مہنگائی ہے، ہم لوگ ایک حصہ تو نکال نہیں سکتے، ان کے پیچھے بچوں کی فیس سے، بجلی کے بل، گھر کے اخراجات، کچھ نہ کچھ۔ جیسے ابھی 30,000 پہ ہے نا آپ کے ہسبینڈ کی، 28,000 ہے، تو اس کا بہت بھی 2.5% نکلے گا تو 700، 750، 800 نکلے گا۔ کوشش کریں 1,000 روپے اللہ کے راستے میں ہر مہینے دینے کی عادت ڈالیں۔ یقین کریں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، مہینہ آسان ہو جائے گا۔ ایک تو مشکلیں، پریشانیاں جو آ جاتی ہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی خرچ نکل آتے ہیں، وہ نہیں آئیں گی، ان سے آپ کی بچت ہوتی رہے گی۔ اور دوسرا راشن میں ایسی برکت ہوگی کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گا۔ دیکھیے ماشاءاللہ میرا پورا مہینہ گزر جاتا ہے اور ماشاءاللہ راشن جو ہے نا کہیں نہ کہیں الماریوں میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کبھی بھوکا نہیں سلاتا ہر انسان کو۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت راشن جو ہے نا وہ میرا آ گیا تھا۔ میرا اس دفعہ بہت دل تھا کہ میں جاؤں خود شاپنگ کروں، رمضان میں انسان کو ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن میں نے پھر سوچا کہ اگر میں چلی گئی شاپنگ کرنے تو ظاہر ہے ایک کے ساتھ ایک اور چیز مل رہی ہوگی تو میں وہ بھی لے لوں گی، اور کرتے کرتے جو کام کی چیزیں ہیں وہ تو آئیں گی نہیں، اور جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ میں لے آؤں گی، اور راشن کا مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا۔ تو اس لیے نا میں نے اپنے ہسبینڈ کو راشن کی لسٹ بنا کے دی اور انہیں کہا کہ آپ جائیں سارا سامان لے کر آئیں۔ میں نے راشن کی لسٹ بنائی تھی ایک دن، اور دوسرے دن وہ جا کے سارا کا سارا سامان لے آئے تھے، اور بس اس سامان کو میں نے اچھے سے سارا سیو کر لیا۔ اس سے کیا ہوا کہ 20,000 روپے میں ہمارا یہ سارا جو آپ راشن دیکھ رہے ہیں نا، یہ 18,000 روپے میں آ گیا تھا۔ اچھا راشن میں کچھ چیزیں تھیں، کچھ مثالیں تھے، کچھ کوئس وغیرہ نہیں آیا تھا، جو میں نے کوئس لکھا تھا، روح افزا تو تھا تو میں نے نہیں منگوایا، اور کوئس میں نے لکھا تھا، اور 2-3 چیزیں اور تھی جو راشن میں نہیں آئی تھی، بیکنگ کا سامان اور چیز، یہ سب میں نے لکھا تھا پر وہ نہیں آیا۔ تو یہ ہے کہ کل ملا کے میں نے جو راشن لکھا تھا نا وہ 20,000 تک کا راشن تھا۔ اب یہ راشن میرا سارا کا سارا 18,000 روپے کا ہے، جس میں کہ 2 کارٹن دودھ کے بھی تھے۔ تو یہ کہ اب انشاءاللہ رمضان کا تو سکون ہو جائے گا، اور جو 2,000 روپے میں نے اپنی لمیٹیشن رکھی ہوئی تھی ہر مہینے 20,000 روپے راشن کی، جیسے کہ میرا مہینہ پورا صاف ستھرا اچھے سے بہت خوبصورت طریقے سے گزر جاتا ہے، اور لاسٹ میں بھی کچھ نہ کچھ بچ ہی جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو کچھ بچ گیا تھا تو میں نے سائڈ پہ کر کے جو ایکسٹرا سے آپ بریڈ کرمز دکھ رہے ہیں یہ منگا لے۔ اچھا آپ یقین کریں یہ بریڈ کرمز کا جو پیکٹ ہے نا، یہ مجھے آئی تھنک 400-450 روپے کا میرے ہسبینڈ لایا۔ میں حیران ہو گئی کیونکہ میں نے ڈیشی والی کمپنی جو ہوتی ہے اس کا لیا تھا پچھلے مہینے، 250-300 کا اتنا چھوٹا پیکٹ آیا تھا، 1-2 بار ہی یوز ہوا، اور یہ اتنا بڑا پیکٹ، میں تو خوش ہو گئی کہ پورا رمضان میرا سکون سے، کیونکہ رمضان میں کراکٹس بنانے ہوتے ہیں، نگٹس بنانے ہوتے ہیں، بہت ساری ریسیپیز جو ہے نا بریڈ کرمز کی ہوتی ہیں، تو وہ یہ کہ ایزیلی بن جائیں گی۔ تو میں نے آپ کو اس کی تصویر بھی دکھا دی 1-2 بار تاکہ آپ لوگ کے ذہن میں آ جائے، اسکرین شاٹ لے لیں، اور کوشش کریں کہ مہنگے مہنگے مالوں میں جا کر نہ رمضان کی شاپنگ پلیز نہ کریں۔ اگر اللہ نے دیا ہوا ہے تو پھر بھی کوشش کریں تو طریقے سے چلیں، غریبوں کا جو ہے نا ضرور آپ وہ نکالیں حصہ، ان کے گھر میں راشن ڈلوائیں، یقین کریں آپ کے گھر میں برکت ہوگی، اللہ آپ سے راضی ہوگا، تو آپ کو زندگی کی ہر خوشی ملے گی۔ کوشش کریں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کا اہتمام کریں، اس سے آپ کی جو نعمتیں ہیں نا اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، رزق کی تنگی، پریشانیاں، غم، تکلیفیں سب کی سب دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ، اور سب سے بڑی چیز اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں نا، چھوٹی سی ٹرک بتاؤں، ہر وقت درود پاک کا اہتمام کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہا کریں۔ یقین کریں آپ کی نعمتیں دگنی ہونی شروع ہو جائیں گی اور آپ امیر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت چھوٹا سا فارمولا ہے۔